بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کے ایک عجیب و غریب واقعہ پر۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند جادو کی معلومات لینا چاہتی تھی جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ جب وہ عورت میرے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو وہ اتنی زار و قطار کے ساتھ رو رہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ وہ بول رہی تھی کہ میں آج بہت بڑی ہلاکت میں پڑ گئی ہوں اور آج میں ہلاک ہو گئی ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے اس کا قصہ دریافت کیا کہ آپ اپنا قصہ بتا دیجئے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند مجھ سے دور چلا گیا تھا، میرے پاس ایک عورت آئی اور میں نے اپنے خاوند کا تذکرہ اس سے کیا، تو اس عورت نے مجھے کہا کہ جو میں آپ کو بولوں آپ میرے ساتھ وہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے رات کو میرے پاس 2 سیاہ کتے لے کر آئی اور کہا کہ ایک کے اوپر آپ سوار ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے اوپر میں، اور ہم دونوں سوار ہو کر نکل پڑے۔ بابل شہر کے قریب ہم پہنچے تھے تو دیکھا ہم نے 2 آدمیوں کو پاؤں کے بل ہوا کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ یہاں پر کیا ارادہ لے کر آئی ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں پر جادو سیکھنے آئی ہوں اور میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک آزمائش ہے، آپ جادو نہیں سیکھے بلکہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کفر اختیار نہیں کریں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں سیکھ کر جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، یہاں قریب چلے جاؤ، وہاں پر تندور ہے، وہاں پر پیشاب کر کے آؤ۔ میں جیسے ہی اس تندور کے پاس گئی تو خوف زدہ ہو گئی، میرے اوڑان خطا ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے۔ تو پھر دوبارہ ان کے پاس آئی، انہوں نے پوچھا کہ ہاں آپ نے وہاں پر پیشاب کیا؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے وہاں پر کچھ دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو ان دونوں بندے ہوئے آدمیوں نے بولا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہوں، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ یہاں سے واپس چلی جاؤ، آپ کفر اختیار نہیں کرو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے بھی انکار کیا۔ پھر اس نے دوبارہ کہا کہ دوبارہ وہاں تندور کے اندر جاؤ اور وہاں پر پیشاب کر کے آؤ اور جو کچھ نظر آئے وہ ہمیں آ کر بتاؤ۔ میں دوبارہ ہی جیسے اس تندور کے قریب گئی، پھر وہی میری کیفیت ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ پھر دوبارہ لوٹ کر ان کے پاس آئی، پھر دوبارہ انہوں نے مجھے یہی کہا، حتیٰ کہ میں تیسری مرتبہ وہاں پر پہنچی تو میں نے اس تندور کے اندر پیشاب کر دیا۔ جیسے ہی میں نے پیشاب کیا تو میرے جسم کے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ پھر میں واپس آئی، آ کر ان کو یہ صورتحال واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ وہی تھا جو تیرے جسم کے اندر تیرا ایمان تھا، ایمان جو تیرے جسم سے نکل کر اب وہ آسمان کی طرف چلا گیا، تو لہٰذا اب تو یہاں سے واپس چلی جا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو کہا اللہ کی قسم مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس سے دوبارہ یہ پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ انہوں نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دانے گھی کے مجھے دیے تھے، بولا اس کو زمین کے اندر دبو دینا، جیسے آپ بولو گے ویسے ہوگا۔ تو میں نے اس کو زمین کے اندر دبو دیا تو اس نے کہا اگ آ، تو وہ دانہ اگ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فصل پک جا، پھر فصل پک گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ فصل تیار ہو جا، کٹ جا، آٹا بن جا، حتیٰ کہ سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ رو رو کر کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں نے اس کے علاوہ آج تک کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس بھی گئی
جب میں نے ان سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں، کیونکہ جو لوگ جس علم سے وابستہ نہیں ہوتے، جس علم کو نہیں جانتے، اس پر فتوے نہیں لگاتے تھے۔ اور آخری انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے کچھ بھی باقی ہوتے تو وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرتے۔ تو ناظرین، اس واقعہ، اس تذکرے کو ذکر کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔